سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد سوچ کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن ایوب بن حسنات صاحب۔ حسنات صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ حسن آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم بڑا احسان، میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو خوش ہونا اڈیالہ کے چانسلرشپ مبارک ہو آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے کہا خیر مبارک، اور ہمیں ایسی مبارکیں قبول ہیں جس میں ایٹ لیسٹ ہمارے جو خان تھے وہ کچھ کسی اچھی چیز میں نامینیٹ ہوئے، ایٹ لیسٹ کسی کرپشن یا پریکٹس کے لیے کسی یونیورسٹی میں ان کی تصویر نہیں دکھائی گئی، اور نہ ہی کسی کینیڈین یونیورسٹی میں کچھ ایسا ڈسکرائب کرنے۔ کچھ سنیں ذرا، میں سنانا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کو۔ آپ ہمارا بھی سن لیجیے، ہماری طرف آپ کہتے ہیں کاپی رائٹس ہیں۔ انصاف آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امیدواروں کی لسٹ سے باہر، امیدواروں کی جاری لسٹ میں بانی پاکستان تحریک انصاف کا نام شامل نہیں ہے۔ یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ بانی میں بھی خبر پلے کر دوں جس میں کہا گیا تھا، اگر مجھے بھی آپ الاؤ کرتے ہیں کہ جی کاپی رائٹس کا ایشو نہیں ہے تو پھر میں بھی پلے کر دوں۔ آپ ہنس رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی ہنسنے کا موقع دیں۔ چلیں جی، اگر یہ خبریں پلے کرنی ہے تو جی یہ بھی سن لیں، اب یہ بھی سن لیجیے گا۔ کینیڈین یونیورسٹی میں کرپشن کے خلاف لیکچر اور ملٹی میڈیا پر نواز شریف ٹویٹر پر نیا ٹرینڈ بن گیا۔ صارفین پوچھتے ہیں کہ پیمرا اور دیگر ادارے کیا کریں گے۔ کرپشن پر بات، نواز شریف کی تصویر کے ساتھ کینیڈین یونیورسٹی کا لیکچر ٹویٹر پر ٹرینڈ بن گیا۔ تجزیہ کار اور عوام، میرے خیال سے اتنا کافی ہوگا۔ اچھا چلے اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کل مولانا صاحب اور بلاول صاحب کی ایک ملاقات ہوئی اور پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ کس طرف جا رہا ہے ہمارا یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے؟ کیا مولانا اور محترم بلاول صاحب جو ہے یہ سیم پیج پہ ہیں؟ کیا فیڈرل کورٹ بنے گی یا پورا ایک جو ہے ایک بینچ بنے گا؟ یہ کس طرف جو ہے یہ ساری کہانی جائے گی؟ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، کل کا دن کراچی میں بڑا اہم تھا۔ ایک تو لائز کنونشن تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات تھی۔ کنونشن بھی بڑا اچھا گیا، اگر دیکھا جائے تقاریر جو ہم نے دیکھی سنی۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم اتفاق ہو گیا ہے، لیکن کن نکات پہ ہوا ہے وہ ہم کل ڈسکلوز، یعنی آج ڈسکلوز کریں گے نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد۔ لیکن ہمیں جو ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ اس سے ٹائم بینگ جو ہے وہ پیچھے ہٹا گیا ہے کہ جی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئیڈیا جو ہے وہ اس پہ مزید ڈیلیبریشن ہونی چاہیے پورے کورٹ کا۔ اور پینل کی بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے پینل ہو اور پھر کمیٹی جو ہے پارلیمانی کمیٹی اپائنٹ کرے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ اب پینل 3 کا ہوگا یا 5 کا ہوگا یہ کلیئر نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جی اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بنانی تو پھر پینل کو بھی رہنے دیں، پھر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی رہنے دیں، پھر آپ اس کو 25 کے بعد لے کے جائیں، ایک جسٹر دیں اور چیزیں۔ لیکن آج جو مولانا صاحب کی ملاقات ہے نواز شریف صاحب سے وہ بڑی اہم، اس سے چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا طے پایا ہے۔ 19ویں ترمیم کو ختم کر کے 18ویں ترمیم میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تقریباً اتفاق ہے ہر طرف۔ ایون پی ٹی آئی کے جو لا میکرز ہیں وہ کسی اور وجہ سے ووٹ نہ دے تو ادروائز ان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں طریقہ کار تبدیل کیا جائے۔ اب بات آتی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بلاول بھٹو زرداری کا آئیڈیا تھا، وہ بیچ میں کنوینس بھی ہو گیا، لیکن انہوں نے بڑا اس کو آگے چلایا معاملے کو۔ نون لیگ کا بھی ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، اور جو بات ٹھیک ہے کہ اس میں چیف جسٹس قاضی فیصلہ ہی ہوں جو نظام کی گارنٹی ہے وہی رہیں گے تو یہ کورٹ چلے گی، ادروائز مشکل ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنتی تو پھر میرا خیال ہے کہ مشکل ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو سپرسیڈ کیا جائے۔ اگر 3 کا پینل بنتا ہے، اول تو یہ سپرسیڈ کرے گی ہی نہیں حکومت کے اندر ایک سیکشن جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے کہ کوئی ایسا ایڈونچر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو یہ اپریہنشن ہے کہ الیکشن کھل جائے گا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب اگر یحییٰ آفریدی صاحب کو اپائنٹ کیا جاتا ہے تو یہ وکلاء جو اس طرح کے نظر آ رہے ہیں، اور منصور علی شاہ کو مائنس کرنے پہ میرا خیال ہے بہت زیادہ دباؤ آئے گا، اور پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئیں گی، اور وہ پٹیشن جو ہے وہ فکس ہوں گی،
اور پھر دیکھنے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے منصور علی شاہ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں ہے تو پھر منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان. ٹھیک ہو گیا. حسن آپ کی طرف آؤں گی کہ جو ہمارے ہیں منصور علی شاہ صاحب, کیا وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ابھی شبے میں ہے بات, ٹھیک ہے, میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ وہ چیف جسٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. صحیح ہوتا ہے, مطلب یو ناٹ شیور. I'm not sure. ایک اور بتائیے گا کہ آج مولانا صاحب کی ملاقات ہے محترم نواز شریف صاحب سے, اس پہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ یہ ملاقات کس لیے ہے اور کیا یہ فروٹفل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں, معاملات تو جب نواز شریف صاحب کبھی بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو معاملات طے ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بالکل جب چیز فائنلائز ہو چکی ہوتی ہے تبھی بیٹھتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک سٹائل ہے. نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جب وہ آئے تھے ووٹ دینے کے لیے اس یعنی ترمیم کے لیے, تو سب سے پہلے میاں صاحب جو ہے وہ واپس روانہ ہو گئے تھے لاہور کے لیے. انہوں نے رات سٹے کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا, تو بلکہ اس کے بعد سنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے تھوڑا ڈسپلیجر بھی شو کیا تھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا اگر آپ کے پاس نمبرنگ وغیرہ پورے نہیں تھے. تو بہرحال یہ 100% بات نہیں ہے, جو سنی سنائی بات ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن نواز شریف صاحب کا مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھنا اور پھر بلاول صاحب کا بھی وہاں پر پہنچنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کنسنسس ان تینوں جماعتوں کا اس ایشو کے اوپر ہو چکا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب جو بات کر رہے ہیں حسنات ملک, اور میں بھی مفروضے پر بات نہیں کروں گا, میں بات وہ کروں گا کہ جو بات اس وقت ان بٹوین مجھے تو بظاہر نظر نہیں آ رہی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. میں تو بڑا ہی اس بات کے حوالے سے شور ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ہے, ادروائز اس آئینی ترمیم کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ آئینی ترمیم جو کرنے کے لیے جتنی محنت سماجت مولانا صاحب کی جا رہی ہے, اور جتنا مولانا صاحب کو بار بار نمبرز پورے ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس جو لوگ پہنچے ہیں, تمام جو سیاستدان ہیں, وہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو قائل کیا جائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر. گو کہ ودن مولانا صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر کامران مرتضیٰ صاحب بہت زیادہ اس کے مخالف ہیں, کیونکہ وہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, وہ آیا ہوا ہے اور ان کے امیدوار ہیں سپریم کورٹ بار میں, تو ان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے الیکشنز کے اندر. لیکن جو ٹیک اوے ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کا اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کرنے میں, وہ میں آئی ریپیٹ اگین کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس سے تمام قوانین کی ویٹنگ کروانے کو مینڈیٹری کروانا جو ہے, وہ اگر وہ یہ لے جاتے ہیں تو ان کا اپنا جو سرکل ہے, حلقہ احباب ہے, جو ان کا ووٹ بینک ہے, وہاں پر مولانا کی بہت جو ہے نا وہ ان کو پذیرائی ملنی ہے اس کی, اور ان کی بڑی مقبولیت میں اضافہ ہوگا جو اسلامک سرکلز جتنے بھی ہیں. کیونکہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنی ہوئی تو پتہ نہیں کب کی ہے, دہائیاں گزر چکی ہیں, لیکن آج تک وہ افیکٹو اور فعال نہیں ہو سکی. تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو فعال بنانا اور تمام ملک میں بننے والے قوانین اور آئین میں ہونے والی ترامیم کو اس سے ویٹ کروانا جو ہے وہ مولانا کے لیے بہت ون ون ہوگی. ٹھیک ہے. حسنات صاحب آپ سے پوچھوں گی ایک سوال کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب مولانا صاحب کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرے گی, یا پی ٹی آئی کو اس وقت کوئی ڈر ہے, کوئی شبہ ہے, یا پی ٹی آئی کو کوئی کرٹیسزم آئے گا ان کے اوپر, مولانا صاحب کے اوپر, یا نہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب سے ان کی ایک ہی ڈیمانڈ یا ریکویسٹ تھی کہ جی قاضی فیصل صاحب مائنس ہو. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ قاضی فیصل صاحب اگر مائنس ہوتے ہیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بنتی, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کافی حد تک ہم پی ٹی آئی کو سیٹسفائیڈ ہوگی اور ایشو نہیں ہوگا. ہر ایک جماعت کی اپنی اپنا ایک ہوتا ہے مینیفیسٹو, کیونکہ یہ امینڈمنٹ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہوگی, چانسز لگ رہے ہیں کہ یہ پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. اگر مولانا فضل الرحمان ایگری ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اس کی طرف جایا جائے گا, اور پھر جب یہ دکھا دیا جائے کہ دیکھیں ہمارے پاس نمبر بھی پورے تھے, سب کچھ تھا, پھر بھی ہم آپ کو اپوائنٹ کر دیں, تو ذرا ایک جسچر بھی جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے وہ حکومت یہ ہے کہ جی یہی افریدی صاحب کو اپوائنٹ کر دے گی, میرا نہیں خیال. باقی جو پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی انہوں نے یہی کرنا ہے کہ جی ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دیجیے, ہم نے ان سے ڈسکشن کرنی ہے. اور پی ٹی آئی کے اندر ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جی ہمیں آئینی ترمیم میں حصہ نہیں بننا چاہیے کسی چیز, کیونکہ ہم تو اسمبلی کو مانتے ہی نہیں, یہ فارم 47 کی ہے, پھر ہمارا بیانیہ خراب ہو جائے گا. اچھا وہ اصولاً جو ہے 19ویں ترمیم کو 18ویں ترمیم میں, یعنی وہ جو ججز اپوائنٹمنٹ میں, وہ میرا خیال ہے ان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, اور مولانا صاحب میں بھی چاہیں گے کہ وہ بھی اس پہ آئیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اس پہ آئے, میں بھی آ بھی سکتی ہے.
دیکھنا ہے کہ اب اگلے 24 گھنٹوں میں چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. حسن 24 گھنٹوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں تو چین دیکھ رہا ہوں. راوی چین دیکھ رہا ہے. بالکل سکون میں رہیں, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل خوش رہیں, جو ہوگا ملکی مفاد میں ہوگا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, باتیں طے ہو چکی ہوئی ہیں جی. باتیں پہلے سے نہیں, ٹوپی ڈرامہ نہیں ہو رہا جی. میں کہہ رہا ہوں کہ جب میاں صاحب کی ملاقات ہوتی ہے تو معاملات رات کو طے ہو چکے ہوئے ہیں. شاید اس سے پہلے بھی کافی حد تک جو ہے نا چیزیں کافی قریب آ چکی ہوئی تھیں. کچھ نہ کچھ حکومت یقینی طور پر مولانا صاحب کو دے گی. ٹھیک ہے, مولانا صاحب خالی ہاتھ نہیں نکلیں گے. بارڈر سسٹم نہیں ہوتا, سیاست نام ہی کچھ لوگ کچھ دو کا ہے. سیاست نام یہ ہے کہ اپنی کوئی چیز منوانا اور کسی کی چیز ماننا. اب ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اب ANP میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی. جو خیبر پختونخوا کا نام ہے اس سے خیبر کے نام کو ریموو نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اب ANP کو کے لیے ٹیک اوے یہ ہوگا اس آئینی ترمیم سے کہ وہ خیبر کا نام ہٹ جائے گا اور پختونخوا رہ جائے. تو وہ ان کی 1 ووٹ ہے, 1.5 ووٹ ہے, 3 ووٹیں ہیں, وہ ووٹیں اس میں جھولی میں ڈال دیں گے. مولانا کے لیے ٹیک اوے یہ ہوگا کہ مولانا اسلامی نظریاتی کونسل والی چیز اگر وہ خود بھی چاہیں تو اس ٹائم ان کے پاس 8 ووٹوں کے ساتھ وہ کیا کر سکتے ہیں. ان کو حکومت کی, پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی ضرورت ہے, تو وہ ووٹیں لے کر وہ جو مولانا صاحب اپنے لیے یہ لے جائیں گے. اس طرح حکومت جو ہے وہ اپنے لیے اس میں ایک قسم کا جو ہے وہ آئینی جو جوڈیشل پیکج ہے وہ جو ہے وہ شامل کر لے گی. اور پیپلز پارٹی بھی اس لیے چاہ رہی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہو جائیں تاکہ کل جب ان کی حکومت آئے تو ان کو یہ نئے سرے سے اس کے لیے تگ و دو نہ کرنی پڑے. بلاول دیکھیں اپنے آپ کو یعنی مستقبل کا وزیر اعظم جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور بلاول اسی کو دیکھتے ہوئے اپنی تمام پولیٹکس کو آج بھی کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی نے دیکھیں پہلے بھی مسلم لیگ نواز کی زیادتی تھی جو 19ویں ترمیم کروائی. اس ٹائم اگر مسلم لیگ نواز ساتھ دیتی پیپلز پارٹی کا تو افتخار چودھری صاحب ان کو بلیک میل نہیں کر سکتے تھے جو ججز کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا. تو اس کو اچھے طریقے سے اگر مسلم لیگ نواز اس ٹائم ساتھ دیتی پیپلز پارٹی کا تو آج یہ مسائل شاید اس حد تک نہ کھڑے ہوتے جتنا جوڈیشل ایکٹیویزم اس ملک میں ہو چکا ہے. تو یہ پہلے چیف جسٹس آئے ہیں جنہوں نے جوڈیشل ریسٹرینٹ شو کیا. ایون کہ حسنات صاحب کے جو لیفٹ رائٹ پہ بہت سے دوست ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, کوئی اور چیف جسٹس ہوتا تو ان کو کنٹمپٹ کا نوٹس جاری ہو چکا ہوتا اور کنٹمپٹ پہ ان کو جیل بھجوا چکے ہوتے. اور مزے کی بات بتاؤں, ایک ہمارے دوست ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, جب وہ گرفتار ہوئے تو ان کو ریلیز کرنے کے میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا رول تھا. ٹھیک ہے, اچھا لیکن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے تو خود فرمایا تھا اور میں نے ریکویسٹ کی ٹی وی نہیں دیکھتے یا پھر, اور میں نے ریکویسٹ کی تھی اور اس پر انہوں نے جواب دیا تھا کہ بھائی آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے گالیاں دیتے رہیں. ٹھیک ہو, تو میں نے کہا جی آپ جو بھی سمجھیں یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں میرے تو اس سے کچھ لینے دینا نہیں ہے, پھر بھی میرے پر الزام آ رہا ہے. تو میں نے کہا اسی لیے کہتے ہیں پھر کہیں گے کہ آپ نے پکڑوایا اور پھر چھڑوا دیا. میں نے کہا I don't really care, he is my brother and I need your help. صحیح ہو گیا. اب حسن صاحب بتائیے گا کہ ابھی جیسے حسن نے کہا کہ جی کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتے ہیں, تو کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے گیو اینڈ ٹیک کے لیے کہ مولانا صاحب کو اپنی طرف کر سکے؟ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے بہت چکر لگے تھے مولانا صاحب کے گھر پہ, تو اب کیا کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس آفر کرنے کی؟ دیکھیے مولانا صاحب کو ایک تو آفر انہوں نے سینٹ کی سیٹ کی ہے خیبر پختونخوا میں. ایک سیٹ ویسے نہیں بنتی مولانا صاحب کی, وہ دی گئی, لیکن ایک سیٹ سے مولانا صاحب کب راضی ہوں گے میرا نہیں خیال. وہ آگے سندھ گورنمنٹ کا چیف منسٹر بھی ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے میرا خیال ہے وہاں بھی ایک لسٹ رکھی ہوگی اپنے مسائل, اور یہاں بھی. تو مولانا صاحب دیکھیں وہ ایک ریئل پالیٹکس بھی اور سارا فلیکسیبلٹی بھی ہے ہر لحاظ سے, ہر طریقے سے اس وقت وہ پاپولیرٹی بھی انجوائے کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی کو ناراض کریں گے, نہیں کریں گے بالکل. یہ منائے گی کیسے, یہ میرا سوال نہیں, پی ٹی آئی منائے گی نہیں, مولانا صاحب منائیں گے. مولانا صاحب منائیں گے کہ یہ صورتحال ہے. آپ لوگوں کا تو یہ تھا کہ قاضی فیصل نہ ہو اس نظام میں, تو نہیں, وہ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بن رہا. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب پہ ظاہری بات ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا جو پیپلز پارٹی کا اور مولانا صاحب کا ایک میوچل ڈرافٹ ہے وہ کب سامنے آئے گا؟ وہ آج میرا خیال ہے جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی اس میں ہوگا. دیکھیں یہ کافی عرصے سے یہ بات فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی, جیسے میں نے
बड़े से हफ्ता पहले बता दिया था कि इस पे हुकूमत के अंदर बात हो रही है कि इसको टाइम बीइंग रोक दिया जाए 25 के बाद इस पे किया जाए, यानी गिव अप आइडिया ना किया जाए, डिलिब्रेशंस रखी जाए कि जी बिलावल साहब तो बहुत जोर लगा रहे हैं ना 25 से पहले करनी है। बिलावल साहब, हालांकि मेरी इत्तला के मुताबिक एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि जी जब हमने बात की तो बिलावल कन्विंस थे ठीक है कि हमें एफसीसी फिलहाल थोड़ा इसको, और कल उन्होंने ये बात की है कि 25 की टाइम लाइन, मैं नहीं कहता कि 25 को ही हो, तो उससे बजाय ये लग रहा है कि थोड़ा 25 से आगे जाएंगे। देखें अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनती है तो फिर तो सीधी बात है ना, फिर तो 17 को इजलास है जी, ये 17-18 को एक तो आईनी तरमीम हो चुकी होगी उम्मीद है, तो कुछ की करें। और जहां तक ये बात करें ना काजी साहब वाला गिव एंड टेक की बात हो कि काजी साहब ना हो, काजी साहब तो चाह ही नहीं रहे आना, ठीक है वो काजी साहब तो इस टाइम एग्री नहीं है, काजी साहब तो एग्री नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इस टाइम तक बता रहा हूँ, आज के दिन तक जो चीफ जस्टिस काजी फाइजा हैं वो वफाकी आईनी अदालत में आने के लिए रजामंद नहीं है। रामवार की है उन्होंने 63 करके, कल भी क्या केस लगाया हुआ है, कल केस लगाया हुआ है। को आप जानते नहीं है, उनके अपने जाती इंटरेस्ट में तो कभी आते नहीं है, उनका इतना तवक्कल अल्लाह है, काजी फाइजा साहब का इतना तवक्कल अल्लाह है कि जब वो वॉक करके आते होते थे, हसन भाई कहते हैं कि ताकि ना काजी साहब को 25 तारीख तक इसी तरह 25 के बाद फिर जब वो वॉक करके आते थे, 25 के बाद उन्होंने मेरे घर आना है। अच्छा, तो बिल्कुल मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि 25 के बाद मैं उनको फोर्स करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपने आना ही आना है। जी। अच्छा एक बात तो ये, काजी फाइजा साहब जब ना वॉक करते थे ना, जब उनके बड़े इश्यूज बन रहे थे, जब उनके ऊपर ये रेफरेंसेस वगैरह दायर हो चुका था, उन दिनों की बात है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा काजी साहब आप अकेले वॉक करके आते हैं, आपको मालूम है कि आपके पीछे कौन कौन से लोग पड़े हुए हैं, तो आप जरा ध्यान करें और अपने साथ कम से कम जो है ना कोई एक पीछे गार्ड वगैरह रख लें। उन्होंने कहा जी क्या गारंटी है, अगर गार्ड होगा तो मैं बच जाऊंगा। तो अब क्यों नहीं वॉक करते हो? जब भी वो वॉक करते हैं वॉक नहीं अब तो, लेकिन खैर सिक्योरिटी इशू है मेरा ख्याल है। लेकिन काजी साहब जो हैं वो ना मर्सिडीज यूज करते हैं, ना वो V8 यूज कर रहे हैं। काजी साहब एक पुरानी से मॉडल की करोला है, मेरे से 2014 मॉडल की है कि 15 मॉडल की करोला है, वो करोला यूज कर रहे हैं बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बाकी मैंने किसी चीफ जस्टिस को नहीं देखा कि वो मर्सिडीज या BMW बुलेट प्रूफ से नीचे उतरा हो, और ही इज यूजिंग नॉर्मल गाड़ी, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक एक आम किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में छोटा सा मैनेजर लेवल के ऊपर भी जो बंदा होता है तो वो वाली गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ये है काजी फाइजा साहब। लेकिन काजी फाइजा साहब को ना वो पैसों का लालच है, ना उनको ओहदों का लालच है। काजी फाइजा साहब को जो आज तक लोग समझ नहीं सके, जो इतने करीब थे, वो मुझे ताज्जुब है क्यों नहीं समझ सके, या फिर उन्होंने इतना मेरे सामने बैठा हुआ भाई मेरा, तो आज इतना वो बदल क्यों गया, वो कितना वो मुझे ये चीज समझने में ज्यादा मसला है। मुझे काजी फाइजा साहब की समझ तो है, लेकिन मुझे इनके बदलाव की समझ नहीं आ रही। चले वो देखें, ये इनकी व्यू है, मैं एहतराम करता हूँ। देखें बात ये है कि काजी साहब बदले या हम बदले, बात तो ये है ना, मैं एक तो नहीं हूँ, कई ऐसे लोग हैं। कल आपने फैसल सदीकी वो वकील थे जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल हुआ मई 2019 में, जिन्होंने सबसे पहले काजी फैसल साहब से मुलाकात की, और उस वक्त प्रेसिडेंट को खत लिखा गया, फिर पूरी स्ट्रेटजी, फिर मुनीर मलिक आए, सलाउद्दीन, वो क्यों उनसे डिसअपॉइंट, हामिद खान क्यों डिसअपॉइंट, हामिद खान तो PTI से लड़के काजी फैसल साहब के साथ थे। ये चीज भी देखे ना, कई ऐसे वकला हैं जो अक्रॉस द बोर्ड, जब जिस दिन इनका रिव्यू का केस लगा हुआ था, ये जिस दिन एक्सेप्ट हुई इनकी रिव्यू, लतीफ खोसा साहब भी बैठे थे इनके साथ, मुझे याद है, कई ऐसे वकील। तो मेरा ख्याल है कि वो अब डिबेट जा रहे हैं, कई साहब अच्छी बात है, चले गए हैं, वो अब हिस्ट्री जज करेगी कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन को कितना मजबूत किया, कमजोर किया। हसन अय्यूब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपकी राय हमने नोट डाउन की और इस पर देखते हैं कि क्या होता है। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं शाम तक ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठता है, क्या मौलाना साहिब की जो मुलाकात है मोहतरम नवाज शरीफ के साहिब वो क्या रंग लाती है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।